بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ جو کویسچن کیا کہ عورت کو شوہر طلاق نہیں دے رہا، وہ جج کے پاس جا کے ون سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیتی ہے۔ فسخ معنی ختم کرنا، فسخ نکاح کو ختم کرنا، جس کو عرف عام میں لوگ خلا کہتے ہیں، جی کورٹ سے خلا لے لیا، حالانکہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا اور طلاق میں فرق ہوتا ہے کہ بغیر پیسوں کے اگر آپ طلاق کے الفاظ کہتے ہیں، طلاق دیتے ہیں تو طلاق ہے، اور پیسوں کے بدلے میں دیتے ہیں تو خلا ہے۔ تو کورٹ سے جو ون سائیڈڈ ڈگری حاصل کی جاتی ہے وہ نہ طلاق ہے نہ خلا ہے۔ آپ دیکھیں وہ تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر کہہ دیتا ہے ابھی میں نکاح کو ختم کر رہا ہوں، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں یہ نافذ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اب جو آپ نے بہن کا یہ کویسچن پوچھا، ان کی کیا سچویشن ہے، وہ پوری سچویشن بیان کریں گی تو پھر اس کے اوپر حکم ہوتا ہے۔ اور جب اگر حکم لگنا ہے، یعنی اس کو اجازت ہوگی عورت کو کہ ون سائیڈڈ وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے، تو پھر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ نوٹسوں کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر تو اگر واقعی وہ سچ کہہ رہی ہے اور تو اس کو ملے گی اجازت۔ اب وہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہاں میں بیان کروں گا، پوری بیان نہیں ہو سکتی ہیں، کافی اس میں مسائل۔ خلاصہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر انتہائی درجے کا ظلم کر رہا ہے، وہ جسمانی تعلق قائم کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، ایک صورت جس کو متعنین کہتے ہیں، یا پھر کوئی شخص ہے وہ لاپتہ ہو گیا، کسی جنگی علاقے میں چلا گیا، اس کی موت کی خبر نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے بعد جج جو ہے ون سائیڈڈ ختم کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے، نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، دانت توڑ دیتا ہے، چھری نکال کے حملہ کر دیا ہے، سر پھاڑنے کے لیے اینٹیں مار دی ہیں اس نے۔ تو جو اہل علم بعض اوقات مطلقاً کہہ دیتے ہیں کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، اگر ان کی اپنی بچی کے ساتھ اس کا شوہر یہ کر رہا ہو تو پھر ہم پوچھیں گے اب کیسے نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے فوری طور پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ان صورتوں کے اندر گنجائش نکلتی ہے جب جان کا خطرہ ہو، بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہوں۔ اور ایک عام صورتحال ہوتی ہے جی شوہر اچھا نہیں لگ رہا، موڈ نہیں بن رہا، 3 مہینے طلاق کو ہیں اور نکاح کو ہیں، ابھی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہیں ہوئی اور کہتی ہے میں نہیں رہ سکتی اس گھٹن والے ماحول کے اندر۔ اب شوہر طلاق نہیں دے رہا، خلا لے لیتے ہیں۔ اور وہ بعض اوقات وکلاء، ہمارے وکیل بھائی مجھے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں تو ناراض بھی نہ ہوں، میں ان وکلاء کی بات کر رہا ہوں جو یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورت سے کہتے ہیں کہ ایسے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، تمہیں کچھ جھوٹ لکھنا ہوگا، لکھو کہ شوہر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تمہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، تمہارے پیسے چرا لیتا ہے، شراب پی کر آتا ہے، نشہ کرتا ہے، پھر تمہیں آسانی سے کورٹ سے خلا مل جائے گا۔ وہ لکھوا دیتی ہیں جھوٹ، اس بیس کے اوپر وہ فسخ نکاح کی ڈگری لے لیتی ہیں، اور حالانکہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، اس طرح کبھی نہیں خلا واقع ہوگا۔ وہ پہلے شوہر کی منکوحہ رہیں گی، کسی اور جگہ نکاح کریں گے تو نکاح باطل، اور جسمانی تعلق قائم ہوگا تو ایسا جیسے ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر رہی ہو۔ تو یہ کتنے خطرناک معاملات ہیں، اس لیے جس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو یا ہو چکا ہے، اگر میرے کوئی بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ نے کورٹ سے لے کے بہن کا اور بچی کا نکاح کر دیا ہے، خدا را اپنی بچی کی بیٹی کی زندگی کو تباہ نہ کریں، اور اپنے آپ کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے لانے کے لیے جو آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، اس پر ابھی اپنا احتساب کر لیں، ورنہ آخرت کی تباہی ہے۔ یہ جو گناہ کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً معلوم کریں کہ جو ہم نے کیا تھا صحیح تھا کہ نہیں۔ اگر فتویٰ مل جائے کہ صحیح تھا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس پر توبہ کر لیں کہ پہلے پوچھے بغیر ہم نے قدم کیوں اٹھا لیا تھا۔ اور اگر فتویٰ یہ ملتا ہے، شرعی حکم یہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو آپ کا فسخ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، تو آپ چاہے آپ نے نکاح کر دیا اور بچے تک پیدا ہو گئے ہوں، فوراً اس کو ختم کرنا اور سابقہ شوہر سے رجوع کرنا لازم ہوگا۔ نتیجہ وہی نکلے گا اگر آپ اہل علم سے نہیں پوچھیں گے تو زندگی انتہائی دشوار ہوگی، ملامت ضمیر سے آپ نہیں بچ سکتے، احساس جرم سے نہیں بچ سکتے، اور یہ آپ ڈھیڑ بن کر اگر کہیں گے ارے مفتیوں کو چھوڑو ہم نہیں مانتے، تو آپ کی وجہ سے آخرت کے معاملات، اللہ کے قوانین، اسلامی لاز تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کو احتساب اپنا کرنا ہی ہوگا، آخرت میں آپ پھنسیں گے۔ اور اس طرح کے جو بہادر لوگ آپ کے خاندان میں، ارے بھائی ہم نہیں ڈرتے، ارے دیکھا جائے گا آخرت میں، انہیں ایک رات کے لیے قبرستان میں بند کر دیں، کہیں پہ اکیلا چھوڑ کر آ جائیں، ان کو وہیں پر ڈال دیں، پھر یہ دیکھیں قبروں کے درمیان رہ کر اندھیرے کے اندر جب جھینگروں کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور ہر طرف مردے، ایسا لگے گا قبر پھٹ کے مردہ نکلے گا، تو ان کی چیخیں نہ نکل جائیں تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، خالی قبرستان میں رکھا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جہاں باہر اتنا خوف ہے، اس قبر کے اندر کا عالم کیا ہوگا، اور پھر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے ہم حساب دیں گے۔ آپ اتنے جرأت مند ہیں کہ آپ شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کو، رسول کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، جن کو نبی فرمائے کہ وارث نبی ہیں، اتنا اس کا قد والا دیکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا چھوٹا سا، آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، سب بہت چھوٹی چیزیں ہو گئی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس نے اللہ کو حقیر سمجھا، اس کے رسول کو، قرآن کو، تعلیمات شرع کو، وارثان نبی کو، وہ تباہ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سمجھیں گے۔ ایک بھائی نے دوسرا وہ کویسچن تھا ان کا کہ نوجوان عاشق